السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ نئے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آیا ہوں دریائے راوی پر۔ تو آج میں آپ کو دریائے راوی کی ہسٹری بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ دریا کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پنجابی کے ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، جے راوی وچ پانی کوئی نہیں تے اپنی کہانی کوئی نہیں۔ قدیم دور میں اس دریائے راوی کا نام راوتی ہوا کرتا تھا۔ بعد میں یونانی آئے تو انہوں نے اس کا نام ہائیڈروڈس رکھ دیا۔ 1865 میں جب لاہور اور ملتان کے درمیان ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی تو 5000 سال پرانی ہڑپا کی تہذیب دریافت ہوئی، جو اسی دریا کے کنارے بستی تھی۔ 10 مشہور بادشاہوں کی جنگیں اسی دریا کے کنارے لڑی گئی ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ اب یہاں پر چرس بیچنے والوں اور چرس پینے والوں کے ڈیرے لگے ہوتے ہیں اور کچھ خانہ بدوش لوگ اس کے کنارے بسے ہوئے ہیں۔ اس دریا کی موت کیسے واقع ہوئی؟ مختلف تہذیبوں کو جلا بخشنے والا یہ دریا آج خود ایک نہر بن کر رہ گیا۔ یہ کہاں بہتا تھا اور رخ بدل کر کہاں تک لایا گیا؟ اس دریا میں بادشاہ نے سینکڑوں سپاہیوں کا خون بہایا۔ ہماچل پردیش سے نکلنے والا یہ دریا 720 کلومیٹر لمبا دریا ہے۔ کبھی یہ دریا شاہی قلعہ کی فصیلوں کے ساتھ سر ٹکراتا تھا۔ خضری گیٹ، جو اب شیراں والا گیٹ کہلاتا ہے، دریا میں کشتیاں ڈالنے کے لیے کام آتا تھا۔ کچھ مورخین کے مطابق لاہور میں 1600 کے اختتام پر 35 سے 37 میٹر لمبے جہاز بنائے گئے، جو کہ لاہور سے ٹھٹھہ تک سامان رسد لے کر جایا کرتے تھے۔ رنجیت سنگھ نے ملتان کو فتح کرنے کے لیے زمزمہ نامی توپ بھی اسی راستے سے منگوائی تھی۔ یہ دریا 80 کلومیٹر کے بعد دریائے چناب کے ساتھ جا ملتا ہے، یعنی کہ پاکستان میں 80 کلومیٹر بہنے کے بعد یہ چناب میں جا گرتا ہے۔ اس دریا کی موت تو انڈس معاہدے کے بعد ہی ہو گئی تھی، جب یہ دریا انڈیا کے ہاتھ میں دے دیا گیا اور انڈیا نے اس دریا پر ڈیم بنا لیے اور دیگر نہریں نکال لی۔ یہ سب کچھ سندھ طاس معاہدے کے تحت ہوا۔ لیکن یہ دریا جہاں پر کسی دور میں تجارت و ترسیلات رواں تھی، آج بیابان منظر پیش کرتا ہے۔ ایک چھوٹے سے حصے پر پانی اور باقی زیادہ خشکی نظر آتی ہے۔ ابھی جو آپ کو یہ پانی نظر آ رہا ہے، یہ بارشوں کا پانی ہے، ورنہ آپ یہ گرمیوں کے بعد ادھر کبھی تشریف لائیں تو آپ کو گندا بدبودار پانی نظر آئے گا، اور یہ دریا نہیں، گندے نالے کا منظر پیش کرتا ہے۔ مورخین کے مطابق یہ دریا تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لاہور سے ٹھٹھہ کے لیے اور لاہور سے کابل کے لیے، کندھار کے لیے تجارت کا سامان لانے اور لے کر جانے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ جب اکبر بادشاہ کے عزیز حج کے لیے گئے تو وہ اسی راستے سے گئے اور پھر آگے سمندر کے راستے۔ سوداگر مراد آباد سے گندم، سرہند سے چاول، آگرہ سے مسالہ، ملتان سے چینی، پٹنہ سے سوتی کپڑا اور احمد آباد اور پٹنہ سے ریشم لایا کرتے تھے۔ مغربی ایشیائی تاجر یہاں سے قندھار اور اصفہان کے زمینی راستے سے تیل لے کر جاتے تھے۔ آرمینیا کے سوداگر یہاں پر چوڑے عرض والا کپڑا لا کر بیچا کرتے تھے۔ شہر کے مختلف بیوپاری سامان کو ملتان اور ٹھٹھہ پہنچاتے، وہ بھی اس دریا کے ذریعے۔ اسی راوتی، اسی ہائیڈروٹس اور اسی دریائے راوی کے ذریعے تجارت کیا کرتے تھے۔ 1642 میں جب کشمیر میں بہت شدید بارشیں آئیں تو 3 لاکھ لوگ کشمیر سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے، تو اس دریا کے کنارے بہت سی بستیاں قائم ہوئی۔ اس دریا کے ایک کنارے پر کامران کی بارادری واقع ہے، جس کو عام الفاظ میں لوگ بارادری کے نام سے جانتے ہیں۔ 90% لاہور کے لوگ صرف اس کے نام کے ساتھ واقفیت رکھتے ہیں، لیکن ادھر کبھی آئے نہیں۔ اس کامران کی بارادری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت خوبصورت باغ ہوا کرتا تھا۔ یہ باغ تب تک باغ رہا جب تک دریائے راوی کا رخ موڑ کر اس بارادری کے قریب تک نہ لایا گیا۔ جب یہ دریا بارادری کے قریب آ گیا تو یہ باغ بالکل اجڑ کے رہ گیا اور اس کی مرمت تک نہ کروائی گئی۔ دریائے راوی 5 دریاؤں میں سب سے چھوٹا دریا ہے۔ چھوٹا مطلب اس کے پانیوں کی وجہ سے چھوٹا نہیں، یعنی کہ اس دریا کی لمبائی اور یہ کہاں سے کہاں تک بہتا ہے اس کے مطابق یہ سب سے چھوٹا دریا ہے۔
اکثر لوگوں کو کہتے سنا جاتا ہے کہ راوی بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن جناب یہ صرف بوڑھا پاکستان میں ہوا ہے، انڈیا میں نہیں۔ انڈیا میں تو آج بھی دریائے راوی جوان ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت دریائے راوی انڈیا کے حصے میں آیا تو مشرقی اور مغربی پنجاب دونوں کو اس دریا کی وجہ سے کافی نقصان ہوا، خاص طور پر اس کے کنارے بسنے والے لوگوں کو۔ اگر دریائے راوی کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو راوی لفظ اردو زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گھوڑوں کا محافظ۔ اس کا آغاز انڈیا ہماچل پردیش کے ضلع چمبل سے ہوتا ہے۔ یہ پیر پنجال کے بادل گلیشیئر سے نکلتا ہے اور ڈلہوزی کے مقام پر راجہ رنجیت سنگھ کے ڈیم میں جا کر گرتا ہے۔ اس ڈیم سے جب یہ دریا نکلتا ہے تو انڈیا نے اس ڈیم پر کافی بند باندھ دیے ہیں، جس کے نتیجے میں اس نے کافی نہریں نکال لی ہیں اور وہیں اس دریا کا صحیح معنوں میں اختتام ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو یہ سیلاب کے دنوں میں اور بارشوں کے دنوں میں نظر آتا ہے، باقی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دریا ہوا کرتا تھا جو کہ اب خشکی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جس جگہ پر پانیوں کا شور ہوا کرتا تھا آج وہاں پر سبزہ اگا ہوا اور بھینسیں اپنا چارہ کھاتی ہیں۔ دریائے راوی شکر گڑھ کے مقام سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور لاہور کے کنارے سے ہوتا ہوا سیدھا ہیڈ بلو کی جا کر گرتا ہے۔ وہاں اس میں سے بڑی نہر لوئر باری دواب نکالی گئی۔ 720 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد یہ دریا سرائے سدھو یعنی دریائے چناب میں جا گرتا ہے اور دریائے چناب دریائے سندھ میں جا گرتا ہے۔ دریا چھوٹا ہو یا دریا بڑا ہو، اس کے کنارے بسنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک مسیحا ہوتا ہے۔ اس دریائے راوی کو آپ دریائے سندھ کا معاون دریا بھی کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان میں بہنے والے سب دریاؤں کو دیکھیں اور اس دریا کی ہسٹری کو بھی دیکھیں تو آپ کو صرف ایک چیز ہی معلوم ہوگی کہ انڈیا ہمارے دریاؤں پر ڈیم بنا رہا ہے اور کھلم کھلا سندھ طاس معاہدے کو ہوا میں اڑا رہا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو دریائے راوی کے متعلق آپ کو جو ہسٹری تھی بالکل کلیئر بتائی گئی۔ تو ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ دریائے راوی اپنی پرانی شکل میں دوبارہ بحال ہو جائے اور جو ہماری بنجر زمینیں ہیں ان کو سیراب کر سکے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ تو ملتے ہیں بھائی اگلے کسی ولاگ میں۔ بائے بائے۔